اور جب پل صراط سے گزرے گا تو جنت میں جائے گا. وہی راستہ ہے نا پل صراط. اہدنا الصراط المستقیم. اب مجھے آپ کو سمجھانا ہے کہ واللہ غفور الرحیم. اللہ کس کے لیے غفور ہے, کس کے لیے رحیم ہے. میں کنکلوژن پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے. یعنی کہ آپ نے تو مولا سے محبت کی, آپ مولا کا فرض کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان. اب وہ مولا تو جو دنیا کو عطا کرے, وہ مولا جو مشکل کشا, وہ مولا کہ جس کے سامنے کوئی مشکل نہ ٹک پائے, اب اس مولا کی کیا جزا ہے؟ بھائی ہم نے مولا علی سے محبت کی, ہم مستقل مجالس میں آئے, مستقل گریہ کیا, مستقل عزاداری کی, ہم علی علی کر رہے ہیں, علی کے فضائل سن کر خوش ہو رہے ہیں, علی کے مسائب پر, اولاد علی کے مسائب پر گریہ کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ ہم علی سے محبت کر رہے ہیں اور ہمارا ایمان علی سے محبت کی سیڑھی. تو میں کہوں مولا آپ کی محبت کیا ہے؟ کہا میری محبت کو اگر جاننا ہے تو میری محبت تمہارے موت کے ذائقے کو بدل رہی ہے. واللہ غفور الرحیم. میری محبت تمہارے موت کے ذائقے کو بدل رہی ہے. لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے, مولانا یہ بتائیں کہ ہم تو شفاعت کی بات کرتے ہیں, لیکن جتنا آپ جو دنیا میں آئے تو آپ کا اینڈ کیا ہے, میرا اینڈ کیا ہے, زندگی یا موت؟ زندگی اینڈ نہیں ہے, موت اینڈ ہے. یعنی کہ اپنی زندگی کو ایسے گزارو کہ قبر میں تمہارے اعمال کام آئے, اور عمل کی بنیاد ہے حب اہل بیت علیہ السلام. عمل کی بنیاد ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں نے کہا یہ محبت ہے, یہ محبت کا پیمانہ ہے, یہ محبت کی جستجو ہے, یہ محبت کا سرنامہ ہے کہ مولا ہم تو آپ سے محبت کر رہے ہیں. مولا بتائیے کہ آپ جب محبت کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا اعلان ربا نے کر دیا. ربا یہ آنسر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ مولا علی کی ولایت میں ہمیں کیا مل رہا ہے, مولا علی کے فضائل ہم سن رہے ہیں تو ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ربا کا انتقال ہو گیا. دیکھیے موت کی منزل پہ ہم سب کو فائز ہونا ہے, مرنا سب کو ہے, اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں مرنا ہے یا حیات پانی ہے. تاریخ بیان کرتی ہے کہ ربا بنی نجار کا ایک شخص, اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا جنازہ گزر رہا تھا ربا کا, تو رسول خدا بھی تشریف فرما تھے جب جنازہ گزر رہا تھا, اور مولا علی بھی تشریف فرما تھے. تو ایک مرتبہ رسول خدا نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ بھئی وہ نبی جو کائنات کا علم رکھتا ہو, وہ نبی سب جانتے ہیں, لیکن وہ پیغام دے رہے ہیں ان کے لیے کہ جن کے دل اندھے ہیں. کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا رسول خدا یہ ربا کا جنازہ ہے, اور ربا بنی نجار کا شخص, اور اس کو قتل کر دیا گیا. جب رسول خدا نے یہ سنا, دیکھیں آپ ہر بندہ اپنی اپنی معرفت رکھے, اور میں مجلس کا اینڈ پیش کر رہا ہوں. رسول خدا نے یہ بات سنی اور یہ کہا اچھا یہ ربا کا جنازہ ہے, ساتھ مولا علی تشریف فرمائے. تو مولا علی ایک دم جو تشریف فرما تھے کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ, یہ ربا جب بھی مجھے دیکھتا تھا تو مجھے کہتا تھا کہ علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ ربا کا جنازہ, رسول خدا نے اس ربا کے جنازے کو غسل دیا, ربا کے جنازے کو اپنے بدن کا کپڑا ربا کے جنازے میں شامل کیا, کفن کی صورت میں, رسول کے بدن مبارک کا کپڑا. اب رسول اللہ نے کہا کہ اب لے کر چلو ربا کا جنازہ, اب لے کر چلو ربا کا جنازہ. اچھا ربا کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں ہیں کہ جتنی تکبیروں کی آواز آ رہی ہیں, جتنی تکبیروں کی آواز آ رہی ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ سے لوگوں نے پوچھا بھائی یہاں پر ابھی کتنے لوگ ہیں؟ ماشاءاللہ سے اگر 100 لوگ بھی ہیں, لیکن اگر ایسا لگے کہ کوئی 10,000 لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوں. انہوں نے بھی پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب اتنے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں جتنی تکبیر کی آوازیں آ رہی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسکرائے اور کہنے لگے
کہ اللہ نے 70,000 فرشتوں کے دستے حیدری، اللہ نے 70,000 فرشتوں کے دستے ربا کے دنازے میں بھیجے. اللہ کے نبی نے ربا کو قبر میں اتارا. اللہ کے نبی نے ربا کی قبر پہ مٹی کو ڈالا. اللہ کے نبی نے ربا کی قبر کو بند کیا. اب میں نتیجہ پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ مولا کو سب پتا ہے. مولا نے پوچھا اے اللہ کے حبیب کہ آپ نے ربا کو غسل دیا, آپ نے ربا کو کفن دیا, 70,000 ملائکہ کے دستے ربا کے جنازے میں آئے, آپ نے ربا کو قبر میں اتارا, اے حبیب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے علی جاننا چاہتے ہو کہ اللہ نے ربا کو اتنے امتیاز کیوں دیے؟ مولا نے کہا مولا ذرا بتائیے کیوں دیے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ جو ربا کو اتنے امتیاز ملے ہیں کیونکہ ربا تجھ سے محبت کرتا تھا.